سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، FM4 کے ٹی وی کے پروگرام اساطیر میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان۔ خواتین و حضرات، آج ہم ایک ایسی مقدس، پاک باز اور معطر شخصیت کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ قبول اسلام سے قبل وہ اپنے ماں باپ کے انتہائی لاڈلے بیٹے تھے۔ وہ اتنے خوش لباس تھے کہ ان کی خوش لباسی کی مثال دی جاتی تھی۔ وہ اس وقت اتنی پیاری خوشبو استعمال کرتے تھے کہ وہ جس رستے سے گزرتے تھے تو جو خوشبو کو سونگتا تھا وہ خود بتا دیا کرتا تھا کہ وہ یقیناً یہیں سے گزرے ہوں گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے پیارے اور خطیب صحابی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے لوگوں کا انتخاب فرمایا تو آپ نے ان کو مبلغ بنایا۔ وہ رسول اللہ کے سفیر بھی رہے۔ وہ اتنے بہادر تھے کہ جب جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علمداری کے مناصب تقسیم فرمائے تو ایک علم اس پیارے صحابی کو بھی عطا فرمایا۔ خواتین و حضرات، آج ہم حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وہ رسول اللہ کے اتنے پیارے صحابی ہیں اور سرکار ان سے اتنا پیار فرماتے تھے کہ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کے بعد ان کے جسم اطہر کو دیکھا تو سرکار کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور فرمایا، کیا یہ وہی مصعب ہے کہ جس کی خوش لباسی کی مثال جو ہے وہ اس مکہ کے اندر دی جاتی تھی؟ آج اس مقدس، معطر، خوبصورت اور پاکیزہ گفتگو کے اندر ہمیشہ کی طرح میرے مہمان جناب حافظ محمد عثمان صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ تعالیٰ کا فضل، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ حافظ صاحب، آج ہم آپ سے انشاءاللہ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جاننے کی، سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے حافظ صاحب میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے، پچھلے دنوں آپ کا یوم پیدائش گزرا ہے، میری آڈینس کی طرف سے بھی انہوں نے کہا تھا، تو میں ان سب کی طرف سے آپ کو آپ کے یوم پیدائش کی مبارکباد دیتا ہوں۔ محبت کا شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا حافظ صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ عثمان بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس مالک نے ہمارا انتخاب کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے جو اس وقت کے اشخاص، صحابہ کرام، ستارے، ان کی زندگیوں کو پڑھنے کی اور ان کی زندگیوں کو سمجھنے کی، ان کی زندگیوں کو، اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں صحابہ کا غلام بنائے۔ انتہائی پیاری شخصیت اور صحابہ کرام کے اندر ایک منفرد مقام رکھنے والی اور منفرد حیثیت رکھنے والی شخصیت ہے۔ مصعب ان کا نام تھا اور ان کے والد کا نام عمیر، ان کی والدہ کا نام حناس بنت مالکہ، حناس بنت مالک، اور ان کے جو والد ہیں ان کا نام عمیر تھا۔ کنیت ان کی دو کنیت آتی ہیں، ایک روایت میں نے ابو عبداللہ کنیت پڑھی ہے اور ایک روایت میں نے ابو محمد کنیت پڑھی ہے، تو دو ان کی کنیت ہیں۔ ان کا پورا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے کہ مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی بن کلاب بن القرشی، قریش سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ 4-5 پشتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے انتہائی حسین اور خوشرو نوجوان تھے۔ ان کی جو والدہ ہے حناس بنت مالک، وہ مکہ مکرمہ کی ایک مالدار ترین خواتین میں سے ایک خاتون ہے۔ تو ان کے مالدار ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو انتہائی ناز و نعمت میں، انتہائی نازوں کے ساتھ اور ان کے لاڈ اٹھا کے، جیسے ہوتا ہے کہ خاندان کا سب سے لاڈلا اور چہیتا، ایسے ہی، اور ایلیٹ کلاس کا، اس دور میں جو ایلیٹ کلاس ہے نا، اس کا چشم و چراغ،
وہ تاریخ کی کتب میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو اس وقت پوشاک پہنتے تھے، لباس پہنتے تھے، وہ مکے کا سب سے حسین اور سب سے مہنگا لباس ہوتا تھا، بلکہ مکے کا نہیں، پورے عرب کا سب سے حسین اور سب سے مہنگا لباس یہ پہنا کرتے تھے۔ جو خوشبو استعمال کیا کرتے تھے وہ خوشبو عرب کی سب سے عمدہ اور سب سے مہنگی خوشبو ہوتی تھی۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے اندر سب سے زیادہ کوئی بھی حسین، خوش پوشاک اور پروردہ نعمت نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق ارشاد فرما دیں تو یقیناً وہ پھر اس کا تو بنا سوچے سمجھے وہ بات بالکل درست ہے۔ مکہ میں ان سے زیادہ حسین اور مطلب صاحب نعمت کوئی نہیں تھا۔ جو آپ سب اٹریکشن کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں ذہانت، خوش لباسی، یہی چیزیں ہوتی ہیں، یا بولنے کا انداز۔ تو حضرت سیدنا مصعب بن عمیر ایک ایسی شخصیت ہے جن میں ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ طبقات ابن سعد میں ابن سعد نے لکھا نا کہ میانہ قد تھے اور چہرہ جو تھا وہ انتہائی خوبصورت تھا اور انتہائی نرم و نازک، ملائم، مطلب نرم نرم ہاتھ، اور زلفیں جو تھیں وہ بڑی خوبصورت تھیں اور ذرا لمبے لمبے بال رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، مکہ کے خوبصورت ترین جوانوں میں سے ایک جوان تھے۔ اچھا آپ سب حضرت سیدنا مصعب بن عمیر، ایک تو میں ابھی اپنی بھی کریکشن کرنی چاہ رہا ہوں، یہ لفظ مصعب ہے کہ مصعب ہے؟ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، دونوں صحیح ہے۔ اچھا حضرت سیدنا مصعب بن اسم ہے نا، اسم اگر آپ مصعب پڑھیں تو تب بھی اس کا معنی درست ہے، مصعب پڑھیں تو تب بھی درست ہے، لیکن مصعب بن عمیر یہ زیادہ مشہور ہے۔ تو حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبول اسلام کا واقعہ ہے، یہ اسلام کے دامن میں کیسے آئے؟ السابقون الاولون کا مصداق ہیں ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں قیام کیا کرتے تھے، ابھی چند ایک لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خود بھی ارقم بن ارقم کے گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، تو باقی جو صحابہ تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے وہیں پہ جاتے تھے۔ تو انہوں نے بھی جب اسلام قبول کیا تو یہ بھی چھپ چھپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے ارقم بن ارقم کے گھر جاتے تھے۔ صحیح ہو گیا۔ ایک دن نا عثمان بن طلحہ، وہ جو بیت اللہ کے کلید بردار تھے، انہوں نے ان کو دیکھ لیا۔ اس وقت تو ان کا بھی قبول اسلام نہیں تھا، تو انہوں نے دیکھ لیا یہ نماز پڑھ رہے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے آ کے ان کے گھر والوں کو بتا دیا کہ مصعب نے تو اسلام قبول کر لیا، وہ میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو جب ان کی والدہ کو پتہ چلا تو پھر جو وہ پیار تھا وہ یکدم نفرت میں بدل گیا، اور پھر انہوں نے اپنے مظالم کا آغاز کیا۔ پھر والدہ کا دل بھی سخت ہوا، اور ان کو سب سے پہلے جو اس وقت کی شرک کی عدالت تھی، انہوں نے توحید کے مجرم کو جو سزا سنائی وہ سزا تھی قید تنہائی۔ اور یہ ایک ایسی سزا ہے کہ شاید ہی کوئی سزا اس سے زیادہ اذیتناک ہو کہ آپ کسی ایسے انسان کو کہ جو مکہ میں ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، ایک الگ مقام رکھتا ہے، اوورال بھی اگر آپ آج بھی ورلڈ کے اندر دیکھ لیں تو جو بندہ مطلب ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، ایک الگ مقام رکھتا ہے، ایلیٹ کلاس سے جس کا تعلق ہے، اور جس کو دنیا کی ہر نعمت میسر ہے، آپ اس سے ہر نعمت چھین کے اور اسے ایک بند کمرے میں ڈال دیں اور اس سے کوئی گفتگو کرنے والا نہ ہو، اس سے کوئی بات کرنے والا نہ ہو، اسے باہر کی دنیا کے احوال کا پتہ نہ ہو، اس پہ کیا قیامت گزرتی ہے، یہ کوئی اس بات کا اندازہ الفاظ میں لگانا شاید ممکن نہیں ہے۔ تو بس پھر ان کی طرف جب یہ قید تنہائی کا سزا سنائی گئی تو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا کہ انتخاب ہو چکا تھا کہ یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ایک استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے رہیں گے، میں مرید ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا تب بھی یہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں بھی محصور رہے، اور پھر جب ان کے مظالم بڑھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چند صحابہ کرام کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا تو انہوں نے ان میں پھر انہوں نے بھی
ہجرت میں یہ ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی. صحیح ہو گیا. تو جب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے واپس آئے کچھ عرصے بعد پھر مکہ کے اندر آئے تو ایسے لگا کہ جو ان کی جو والدہ ہیں وہ دوبارہ ان کو نا وہ مصائب کی اور تکالیف کی جو ہے نا وہ دوبارہ برمار ہوگی. صحیح. لیکن جب انہوں نے ان کی حالت دیکھی کہ اتنا حسین تھا, اتنا نوجوان تھا, اور اب مطلب خستہ حال ہے, پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور چہرے کا رنگ وہ بالکل بدل چکا ہے, جسامت کے اندر بالکل تغیر آ چکا ہے, تو پھر ان کو بھی ترس آ گیا. وہ پھر ان کو مزید اذیت اور سزا دینے سے باز رہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب بیعت عقبہ اولا ہوئی, صحیح, تو آپ کے علم میں ہوگا کہ 13 صحابہ کرام انصار سے 13 لوگ آئے تھے بیعت عقبہ اولا میں. تو ان 13 نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی اور اسلام قبول کیا. جب وہ چلے گئے تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہماری وہاں پہ رہنمائی کے لیے, دینی تعلیمات ہمیں سکھانے کے لیے ہمیں وہاں پہ کوئی معلم میسر کریں. تو پھر اس وقت بارگاہ رسالت میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا. نکاح نبوت نے پھر جب نظر دوڑائی تو مصعب بن عمیر پہ جا کے نظر ٹھہری, تو ان سے کہا گیا کہ اب آپ جائیں اور مدینہ منورہ کے اندر, یثرب کے اندر جا کے پھر اب آپ دین کی تبلیغ کا اور دین کی سربلندی کا آپ فریضہ سر انجام دیں. تو پھر یہ وہاں سے نکلے, مکہ مدینہ منورہ کے اندر آئے. جب مدینہ منورہ کے اندر آئے تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے مکان کے اندر پھر انہوں نے جو ہے وہ ان کے مکان کے اندر یہ فروکش ہوئے. تو انہی کے مکان سے پہلے شروع میں یہ خود جاتے, ہر ایک کے گھر میں خود جا کے مطلب تبلیغ کرتے, ان کو دین سکھاتے. پھر جب ایک تھوڑی سی جماعت بن گئی تو وہ جماعت پھر ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے پھر ان کے پاس آنے لگ گئے. وہ پھر جب ان کے پاس آنے لگ گئی تو اس وقت 2 شخصیت تھیں مدینہ کی, عبد الاشہل کی بڑی شخصیات, ایک سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں بعد میں اسلام قبول کیا. اور وہ ان کی اسد بن زرارہ سے رشتہ داری بھی تھی سعد بن عبادہ کی. تو سعد بن عبادہ نے کہا کہ میں تو اسد کے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکوں گا, تو اسید سے کہا کہ آپ جائیں اور آپ جا کے اس بات پہ نا تھوڑا ایکشن لے کہ وہ جو مصعب ہے وہ یہاں سے نکل جائے. تو وہ اسید بن حذیر جب ان کے پاس پہنچے, مصعب بن عمیر کے پاس, تو انہوں نے کہا, وہ مطلب نیزہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا اور بڑے جوش کے ساتھ آئے اور نیزے کو زور کے ساتھ زمین میں گاڑا اور کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ اللہ کی قسم یہ نیزہ آر پار کر لوں گا. تو مصعب بن عمیر نے بڑے دھیمے لہجے میں بڑے پیار کے ساتھ گزارش کی کہ میں چلا جاؤں گا لیکن آپ میری بیٹھ کے بات سن لیں, اگر آپ کو میری بات پسند آئی تو ٹھیک, نہ آئی تو میں چلا جاؤں گا. انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی آسانی سے معاملہ حل ہو گیا. پھر بیٹھ گئے, انہوں نے کہا جی سنائیں. اور پھر جب انہوں نے اپنی بات سنانی شروع کی اور قرآن پاک کی تلاوت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو نرم کیا اور دل کو پھیرا. تو کہا اللہ کی قسم آپ بالکل برحق کہہ رہے ہیں, مجھے اس کلمہ پڑھائیں. اچھا کلمہ پڑھا تو جب چلے گئے, اچھا اب سعد بن عبادہ کے پاس گئے. اب ان کو ان سے بلکہ جانے سے پہلے ان سے کہا مصعب بن عمیر سے کہ اگر آپ ایک شخص کو اسلام قبول کروا لیں تو اللہ کی قسم پورے کے پورا بنی اشہل جو ہے وہ اسلام قبول کر لے گا. انہوں نے کہا وہ کون؟ انہوں نے کہا سعد بن عبادہ. انہوں نے کہا میں ان کو بھجواتا ہوں. اسید نے کہا میں ان کو بھیجتا ہوں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بسم اللہ آپ بھیجیں. اچھا جب وہ گئے تو جا کے ان کو اشتعال دلایا, الگ رنگ پیش کیا. کہا وہ تو 2 قبیلے تھے نا ان کی آپس میں, عبد الاشہل کی اور ان کی آپس میں لڑائی تھی. تو کہا کہ وہ جو ہیں وہ ان کو نا اسعد بن زرارہ کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس وقت سعد بن عبادہ ذرا جوش خطاب مطلب جوش میں آ گئے اور جلدی سے اٹھے اور تلوار پکڑی اور نکل گئے. جب وہاں پہ پہنچے اور جا کے دیکھا کہ یہاں پہ تو ماجرا ہی کچھ ہو رہا ہے, وہ پھر اسی جوش میں کہا کہ مصعب یہاں سے نکل جاؤ ورنہ سر تمہارا جو ہے وطن سے جدا کر دوں گا. تو مصعب بن عمیر سے بڑے پیار سے ان سے بھی یہی بات کی کہ میں چلا جاؤں گا, آپ 2 منٹ بیٹھ کے بات سنیں, اگر آپ کو میری بات پسند آئی تو ٹھیک ہے, نہ آئی تو میں چلا جاؤں گا. بیٹھ گئے. جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زور بیان تو دیا ہوا تھا
جب انہوں اور نے سعد بن عبادہ کو جواب دینا. جیسے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ پروگرام میں ذکر کر رہے تھے کہ وہ انتہائی ذہین تھے، انتہائی ذہین تھے اور مطلب مدینہ منورہ کے پائے کے مقرر تھے. تو ایسے بندے کے ساتھ گفتگو کرنا اور ان کو قائل کرنا ایک بڑا مشکل ہے. اپنے دلائل سے ان کو قائل کیا پھر. تو وہ ایسا قائل کیا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں اسلام قبول کرتا ہوں. کلمہ پڑھایا تو پھر سعد بن عبادہ وہاں سے نکلے اور بنی اشل کے پاس پہنچے اور آواز دی کہ اے بنی اشل کے لوگوں جمع ہو جاؤ. پورا قبیلہ پورا وہ جمع ہو گیا اور پھر فرمایا کہ میں تمہارے لیے کیا حیثیت رکھتا ہوں. کہا کہ آپ عالی النسب ہیں اور قبیلے کے سردار ہیں، الگ مقام رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں کہتا ہوں کہ اسلام قبول کر لو، اور جو نہیں کرے گا جب تک اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں رہے گا اور میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پھر سارے کے سارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا. تو اس طرح پھر اسلام کو ایک بہت زیادہ تقویت عطا ہوئی کن کی وجہ سے مصعب بن عمیر اور بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر جب دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انصار مدینہ جو تھے وہ نکلے تو اس وقت 73 صحابہ کرام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پہ بیعت کی. اچھا وہ بہت سے تو نہیں بھی جا سکے تھے نا، یہ تو بڑے گئے تھے، اکابر گئے تھے نا. تو 73 اکابر قبیلے کی بیعت وہ اس طرح وہ 73 اکابر مطلب یہ تھے. یہ اس قدر ان کی یہ محنت تھی. اور پھر مدینہ منورہ میں سب سے پہلا جمعہ بھی انہوں نے پڑھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اجازت طلب کی اور اجازت طلب کرنے کے بعد پھر انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر سب سے پہلا جمعہ پڑھانے کا اعزاز، جس میں ہم مسلمان ایک ہفتے بعد آپس میں بغل گیر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ باہمی گفتگو ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے اور محبتیں بانٹتے ہیں. بالکل وہ اسلام کا وہ شعار بھی انہوں نے زندہ کیا ہے. اللہ سبحان اللہ. وہ جب آپ بتا رہے تھے نا کہ جب ان پہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے تو اس وقت میرے پاس حضرت غلام فرید رحمہ اللہ کا نا وہ شعر یاد آ رہا تھا. وہ فرماتے ہیں گول گتھا سب خیش قبیلہ، گول گتھا سب خیش قبیلہ، ایک سونیا تیرے ناتوں، قسم خدا دی میں کو پیارا لگنا ہے، سب بابل ویر تے ماں تو، عمر گزاراں وچ قدماں دے ایک وار جے آکھے ہاں تو، غلام فریدہ میں دور نہ تھی ساں تیری زلف دی ٹھنڈری چھا دو. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہوں گے تو جب حسن کے بادشاہ نے حسن کے شہنشاہ کو دیکھا ہوگا تو وہ کیا منظر ہوگا کہ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہوگا. ظاہری شباہت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی ایسے ہی. اچھا آپ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بے شک ابھی جیسے آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر، اسی گفتگو سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ کتنے فضل و کمال کے مالک تھے. ٹھیک، تو آپ مجھے بتائیں کہ حضرت کی سیرت کے حوالے سے تھوڑا اور بتائیں، ان کے فضل و کمال کے حوالے سے اور ان کی جو زندگی جو انہوں نے گزاری اس بارے میں. عثمان بھائی، ان کے فضل و کمال کا احاطہ ایک پروگرام میں تو کیا مطلب ہماری زندگیوں میں ممکن نہیں ہے، لیکن اگر میں مختصر الفاظ میں بیان کروں کچھ اس طرح تو یوں کہہ لیں کہ یہ ماشاءاللہ انتہائی ذہین تھے، خوش طبع تھے، خوش اخلاق تھے، خوش بیان تھے. اس وقت تک جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا تھا، غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی تو غزوہ احد سے پہلے جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا تھا یہ اس قرآن کے حافظ سے مدینہ منورہ میں پہلا جمعہ قائم کرنے والے، جمعہ کی ابتدا کرنے والے پہلے امام، باقاعدہ مسجد کے پہلے امام بھی یہ تھے اور جمعے کے پہلے امام بھی یہ تھے. مصائب برداشت کرنے والے، استقلال و استقامت کا پہاڑ، اور انتہائی حسین، انتہائی خوش لباس، خوش اخلاق، خوش کردار. اگر آپ زندگی دیکھیں زہد و تقوی سے بری ہوئی، اگر آپ دیکھیں آرائش اور زیبائش کا مجموعہ، مطلب اس قدر ان کی خوبیاں ہیں کہ ان خوبیوں کو سمیٹنا، یہ مطلب میں نے تو ایک ایک لفظ بیان کیا نا. اب ایک ایک لفظ پہ اگر گفتگو کی جائے تو ایک ایک لفظ پہ ایک ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایک ایک پروگرام تو کیا ہماری زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی ایک ایسا ستارہ ہے کہ اس ستارے کے گرد اگر آپ گھومیں نا عثمان بھائی، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، وہ ستارے کا چکر ختم نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے بالکل. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل رکھا ہے اپنی
نبی کریم، اچھا یہ صحابہ کا یہ مقام ہے تو پھر ان صحابہ کے امام کا کیا مقام ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مقام ہوگا؟ عثمان بھائی زمانہ طالب علم میں پڑھا کرتے تھے، مجھے اب یہ تو یاد نہیں ہے کہ یہ کس کا قول ہے، لیکن زمانہ طالب علم میں نظر سے ضرور گزرا ہے، وہ میں پڑھ رہا تھا کہ اگر ساری دنیا کی سیاہی، ساری دنیا کا پانی سمندر سیاہی بن جائے اور ساری دنیا کے درخت جو ہیں وہ قلمیں بن جائیں اور دنیا کے سارے لوگ سب کچھ چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنا شروع کر دیں، خدا کی قسم لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ختم ہو جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ختم نہیں ہوگی۔ ایسے بے شک، تو آپ پھر صحابہ بھی تو اسی وہ تو سیرت پہ نا، وہ مختصر اگر ایک ہی فکرہ جو بڑا مشہور ہے حضرت کا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ایسے ہی کہ سب سے اگر مختصراً یہ کہی جائے تو یہی ہے کہ وہ خدا نہیں، با خدا نہیں، لیکن وہ خدا سے جدا نہیں، وہ کیا ہے اور وہ کیا نہیں، اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، بس وہ اللہ نہیں ہے، باقی وہ سب کچھ ہے، ہم جس بھی معاملے میں دیکھیں وہ لجپال ہیں، کریم ہیں۔ اچھا آپ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جیسے آپ بتا رہے تھے غزوہ احد میں شہادت ہوئی، یہ بھی آپ ذکر کر رہے تھے، تو اس حساب سے تو پھر آپ نے 2 غزوات میں شرکت کی ہوگی، تو غزوات اور جو بڑے جو 2 غزوات ہیں 2 میں شرکت کی، ایک تو غزوہ بدر میں 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا مدینہ منورہ ہجرت کے بعد، پہلا مارکا جس کو اسلام حق اور باطل کا وہ کہا جاتا ہے کہ حق اور باطل کا امتیاز تھا، اور حق و باطل کا مارکا تھا وہ غزوہ بدر، اور بدری صحابی جتنی تھے ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی کہ جتنے بھی بدری ہیں وہ سارے جنتی ہیں، اور بدری صحابہ کو دیگر صحابہ پہ فوقیت دی جاتی تھی، بالکل فوقیت دی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فوقیت دیتے تھے اور قرآن کریم نے فوقیت دے دی، تو بدری صحابہ کو فوقیت تھی، تو یہ سب سے پہلے تو بدری صحابہ ہیں، اور بدری صحابہ میں سے مہاجرین کا جو سب سے بڑا علم تھا وہ انہی کے ہاتھ میں تھا، اور پھر غزوہ احد میں شرکت کی، 4 ہجری میں غزوہ احد ہوا، تو غزوہ احد میں بھی یہ مہاجرین کی طرف سے علم بردار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علم ان کے ہاتھ میں بھی دیا۔ غزوہ احد میں ہی ان کی شہادت ہوئی، ان کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، غزوہ احد سارا ہی جی بالکل مطلب وہ پڑھنے کے قابل ہے، اس کا ایک ایک جو لمحہ ہے وہ قابل ذکر ہے، اس میں غزوہ احد میں صحابہ کرام سے ایک اجتہادی خطا ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں مطلب سب صحابہ کو ایک مامور کر دیا، جب مسلمانوں نے ان کو یہ لگا کہ ہم غالب آ گئے ہیں اور جو مشرکین ہیں وہ مغلوب ہو چکے ہیں اور وہ بھاگ گئے، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، انہیں یہ لگا کہ جنگ ختم ہوگی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا ہوا تھا صحابہ کرام سے کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نے اپنے مورچے اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ اچھا، لیکن صحابہ نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد تھا یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ جنگ کے دوران، تو اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، کفار میدان چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں اور مطلب ہم اب آزاد ہیں، تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اچھا، قربان جائیں اس وقت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ پہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پہ کھڑا کیا تھا یہ علم لے کے وہیں پہ کھڑے تھے ایسے۔ اچھا، باقی صحابہ کرام تو اپنے اپنے مورچوں سے ہٹ چکے تھے اور اس مطلب ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور جنگ ختم ہو چکی ہے، تو پہاڑ کے دوسری طرف سے مشرکین نے حملہ کر دیا، تو جب دوسری طرف سے حملہ کیا تو اس وقت سب سے پہلے جو وار کیا گیا وہ انہی پہ کیا گیا، ابن قمع ایک مشرک تھا، اس نے وار کیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے دائیں کندھے پہ، دائیں بازو پہ وار کیا، انہوں نے دائیں ہاتھ میں علم پکڑا ہوا تھا، دائیں بازو پہ وار کیا تو دائیں بازو کٹ کے گر گیا، انہوں نے علم کو نہیں گرنے دیا، جلدی سے بائیں ہاتھ میں علم تھام لیا، تو جب بائیں ہاتھ میں علم تھاما تو اس نے بائیں ہاتھ پہ وار کیا تو بائیں بازو بھی کٹ گیا، قربان جائیں پھر بھی علم کو نیچے نہیں گرنے دیا، اپنے دونوں بازوؤں کے حلقہ سے اور سینے کے ساتھ ایسے اس کو پکڑ لیا، جتنے بازو کے جتنا بھی حلقہ باقی تھا اس کے ساتھ اور سینے کے ساتھ اس کو ایسے چمٹا لیا، تو علم پکڑ کے کھڑے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ایک ایسا استقامت کا پہاڑ ہے کہ گرنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور علم چھوڑ ہی نہیں رہا،
تو اس نے ابن قما نے پھر تلوار پھینکی اور نیزہ اٹھایا اور زور سے نیزہ ان کے سینے پہ مارا اور وہ سینے سے آر پار ہو گیا، بلکہ پھر وہ جو اس کا وہ بھالا تھا وہ ان کے سینے کے اندر ہی ٹوٹ گیا، اس قدر زور سے مطلب اس نے نا نیزہ مارا۔ تو قربان جائیں اس وقت یہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کر ان کی زبان سے سورہ آل عمران کی آیت جاری ہو گئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ اللہ کی قسم محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول آ چکے ہیں، برحق ہیں۔ جب یہ آیت پڑھ رہے تھے تو یہ آیت پڑھتے پڑھتے ہی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا اور جب جنگ ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی میت کے پاس تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے جو ہی دیکھا مصعب بن عمیر کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سورہ احزاب کی وہ آیت جاری ہوئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے جو عہد کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، اور یہ ان میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مصعب بن عمیر کی لاش سے، ان کی میت سے، ان کے جو جسم میں اطہر پڑا ہوا تھا اس سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ میں تمہیں مکہ میں دیکھا جہاں تمہارے جیسا حسین اور خوش پوشاک کوئی نہ تھا، لیکن آج دیکھتا ہوں کہ تمہارے بال الجھے ہوئے ہیں اور جسم پر ایک چادر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہے کہ تم لوگ قیامت کو بارگاہ خداوندی میں حاضر رہو گے۔ اللہ۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد غازیان دین تھے جو اس غزوہ احد کے اندر جو صحابہ کرام بچ گئے تھے، جن کی شہادت نہیں ہوئی تھی، جو غازی تھے، ان کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو حکم دیا کہ کشتگان راہ خدا کی آخری زیارت کر کے ان کو سلام بھیجو۔ اللہ 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 اللہ۔ کشتگان کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، قتال کرتے ہوئے شہید ہونے والے۔ وہ کہا کشتگان راہ خدا کی آخری زیارت کر کے ان کو سلام بھیجیں، اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ روز قیامت تک جو کوئی بھی ان پر سلام بھیجے گا۔ مصعب بن عمیر کے متعلق کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ روز قیامت تک جو کوئی بھی ان پر سلام بھیجے گا یہ اس سلام کو خود سنیں گے، اللہ اس کا جواب دیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا جواب دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پھر غزوہ احد، جو احد کے شہداء تھے، ان کے جنازے پڑھائے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پہ ان کے پروگرام میں ہم ذرا اس کی تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے پڑھائے۔ سب سے پہلے حضرت حمزہ کا، پھر الگ الگ، یعنی وہ 70 شہداء تھے اور 70 الگ الگ سب کا جنازہ پڑھایا، اور پھر ان کو احد کے میدان کے اندر ہی سپرد خاک کیا۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے جزائے خیر عطا کرے، آمین۔ خواتین و حضرات، حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ آرام فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑاں رحمت نازل کبھی فرمائے، اور جیسے آپ سب فرما رہے تھے کہ جب بھی ان پر سلام بھیجا جائے گا تو وہ اس کا جواب دیں گے۔ تو آج میرے اور میری ٹیم کی طرف سے، میرے مہمان کی طرف سے، ہم جناب سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنا سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام پیش کرتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوں اور زیادہ ہوں، اور بے شک ان پر نازل ہو رہی ہیں۔ آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خاص گار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔